مسجد اقصی میں اذان اور نماز پر پابندی دوسری دہائی میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی طرح اسرائیلی حکومت نے احتجاج کے خدشے کے پیش نظر مسجد اقصی میں 50 سال سے کم عمر افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ اسرائیلی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی نے پولیس کی جانب سے مسجد اقصی کے دروازوں پر میٹل ڈکٹیٹرز کی تنصیب کے فیصلے کی توثیق کر کے مسجد کے انتظام میں اسرائیلی مداخلت اور اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے مذہبی رہنماؤں نے نمازیوں سے کہا ہے کہ وہ میٹل ڈکٹیٹرز سے گزر کر مسجد آنے کے بجائے آس پاس کی گلیوں میں نماز ادا کریں۔ رہنماؤں کی اس اپیل پر گزشتہ کئی روز سے نمازی مسجد کے ارد گرد گلیوں میں نماز ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی معمول بن گئی ہیں، جبکہ صہیونی فورسز فلسطینی شہریوں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، صوتی بموں سے حملے اور دھاتی گولیوں کے ساتھ ساتھ ہوائی فائرنگ اور وحشیانہ تشدد جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی نوجوان شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ لیکن فلسطینی شہری اسرائیلی فوج کے ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود مسجد اقصی کے باہر الیکٹرانک گیٹس کی تنصیب کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے مسجد اقصی میں پیش آنے والے خونی واقعے، جس میں 3 بے گناہ فلسطینی شہید کر دیے گئے تھے، کے بعد قبلہ اول کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جبکہ 21 جولائی بروز جمعہ کو اسرائیلی پولیس نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے 50 برس سے کم عمر افراد کو مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے علاقے البلد القدیمیہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جس کے بعد ہزاروں فلسطینیوں نے البلد القدیمیہ کی باڑ کے باہر مرکزی شاہراہ صلاح الدین پر نماز جمعہ ادا کی۔ اس طرح اس غاصبانہ اقدام پر فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسطی شہر رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد صدر عباس نے اسرائیل سے تمام روابط منقطع کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا، جب اسرائیل فلسطینی قوم کے خلاف بالخصوص قبلہ اول اور بیت المقدس میں فلسطینیوں پر عائد کردہ پابندیاں نہیں اٹھاتے، تل ابیب سے رابطے معطل رہیں گے، اور صدر عباس نے کہا کہ نام نہاد سیکیورٹی وجوہات کی آڑ میں مسجد اقصی پر بالادستی کے قیام کے لیے اٹھائے گئے اسرائیلی اقدامات کو فلسطینی قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اسرائیلی حکومت کی طرف سے مسجد اقصی میں نماز اور اذان پر پابندی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبلہ اول میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے پر اسرائیلی پابندی فلسطینیوں کے مذہبی شعار پر حملہ، مقدس مقامات کے خلاف ننگی جاہریت اور فلسطینی قوم کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی مجرمانہ اور ناقابل قبول سازش ہے۔ بلا شبہ اسرائیل نے قبلہ اول مسجد اقصی میں اذان اور نماز پر پابندی لگا کر عالم اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اور اس طرح کے اقدامات کے ذریعے اسرائیل مسجد اقصی کو مسلمانوں سے چھیننے کی سازش کر رہا ہے، اور یہ پابندی ناقابل قبول عالمی قوانین، مذہبی آزادیوں کے منافی اور انتہائی نسل پرستانہ فعل ہے، جس کی روک تھام کے لیے جہاں عالمی برادری کو تمام تعصبات اور وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا، وہیں مسلم ممالک کو اتفاق و اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل سے ہر سطح پر بائیکاٹ کرتے ہوئے تحفظ بیت المقدس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ اگر کفر ہر معاملے میں یکجا ہو سکتا ہے تو اہل اسلام قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ملت الواحدہ کی عملی تصویر کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اب ہر سال یوم القدس منا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے والے ایرانی اور لبنانی ملاؤں کو عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ اب ملت اسلامیہ کو آگے بڑھ کر عالمی منظرنامے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ مورخ کا قلم ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی